الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم حاضرین، اصول السنہ کے پچھلے دو اصول اور ضابطے ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبانی یہ پڑھے تھے کہ ہمارے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، آپ کی سے مروی روایات، اور اس کے بعد نمبر 5 فقرہ تھا کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ اسی کی مزید وضاحت کہ یہ سنت ہی دلائل قرآن ہے، ان پر ہم نے قدر تفصیل سے گفتگو کی، اور یہی بات آگے بڑھتے ہوئے امام احمد کے یہ الفاظ قابل ملاحظہ بڑے جاندار اور شاندار ہیں، اور ان کے زمانے میں جہاں اہل بدعت کا سر اٹھانا اپنے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا تھا، اس کے مقابلے میں آج جب بہت ساری بدعات، خرافات اور دین میں دخیل چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ایسے میں سنت کی اس بنیاد کو محفوظ بنانے اور عام کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت کی برکت سے ہمارے اسلاف نے ایسی توجیحات اور دین کے اصولوں پر اپنی علمی تحریرات پیش کی ہیں جسے ہم آج کے زمانے میں بھی انتہائی تازہ محسوس کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت اس زمانے سے زیادہ آج کے زمانے میں۔ چنانچہ اگلا جملہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ۔ لفظی ترجمہ کہ سنت کے بارے میں قیاس نہیں کیا جائے گا، اندازے نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ نیچے شرح میں کہا اے لا یساویہا شیئن، یعنی سنت کی برابری کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی جو تفسیر بیان کرنے والی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پہنچ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آپ کے تعلق سے جو وعدے کیے گئے ہیں تحفظ کے، عصمت کے، اور آپ کو پیغمبر اور نمائندہ بنانے کے تعلق سے عقلی طور سے، شرعی طور سے ہم اگر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت اور آپ کے کلام اور حدیث کو جو مقام حاصل ہوگا وہ اب کسی اور کو نہیں۔ امتی افراد اور ائمہ یا دیگر اولیاء صالحین تو چھوڑیے، خود انبیاء کرام اور پیغمبروں کے سلسلے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے بعد آپ کو جو حیثیت، مقام اور آپ کی شریعت کا جو پیریڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، آپ سے پہلی شریعتوں کو اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو، قرآن سے پہلے جو منسوخ کیا گیا، یہاں ہم تھوڑا سا اپنا عقل و شعور لگا کر غور کریں تو یہ بات واضح طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو درجہ، جو مقام، حیثیت قرآن کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اب پچھلی کتابوں اور پچھلے انبیاء کو بھی تشریعی اعتبار سے وہ حیثیت نہیں حاصل ہوگی۔ ہم انہیں پیغمبر مانتے ہیں، ماننا ضروری ہے، جو سچے رسول اور پیغمبر انبیاء ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پچھلے نبیوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک فرق یہ ہے جو واضح ہے کہ ہم پچھلے نبیوں کو پیغمبر تو مانتے ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت کے اب ہم مکلف نہیں رہے، وہ منسوخ ہو چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے اور نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ کی شریعت کو بھی قبول کیا جائے، آپ کے دین کو تسلیم کیا جائے، اس کے بغیر آپ کو پیغمبر ماننے کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ تو آپ کی شریعت، آپ کی حدیثیں، آپ کے پیش کی ہوئی تعلیمات کو ماننا جس طرح لازمی ہے ساری کائنات اور ساری امت پر آپ کے آنے کے بعد، اسی سے یہ ظاہر ہے کہ جو حیثیت اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں کہ ان کی ہر بات مانی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں ان کی بات کو، آپ کی حدیث کے مقابلے میں ان کی بات کو پیش کر کے آپ کی بات کو رد کیا جائے۔ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ مقام اب نہیں رہا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی،
موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنی صاف، واضح اور ایسی بات ہے کہ ایک موٹی عقل والا، موٹے شعور والا بھی آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کو امام احمد بن حنبل کے اس جملے میں سمیٹیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، سنت پر کسی چیز کو جو ہے تولا نہیں جا سکتا، سنت میں قیاس نہیں ہے۔ شیخ اس ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم کیوں یہ دین کی ایک بنیاد مان رہے ہیں، امام احمد نے یہ بات کیوں کہی، اور ائمہ اہل سنت یا تمام اہل سنت اس بات کے قائل کیوں ہیں، تو اس کی گویا وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حیث ان السنت ہی وحی من اللہ لنبیہ، یہ اس حیثیت سے، اس وجہ سے سنت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا سنت کے بارے میں قیاس جائز نہیں ہے کسی کو اس کے مقابلے میں ٹھہرانا، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے نبی کے لیے وحی ہے، نبی پر اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ یہ جو جملہ بیان کیا اس کی قرآنی دلیل یہ ہے وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بات نہیں کرتے۔ ہوا عربی والا کیا مطلب ہے اس کا؟ خواہش نفس۔ اس سے پہلے بار بار گزرا، قرآن نے اتباع ہوا کو قرآن، سنت یا وحی کے مقابلے میں ذکر کیا ہے عام طور سے۔ اس کا سیدھا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہدایت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا دماغ لگا کے اپنی پسند کی بنیاد پر اس چیز کو اختیار کر رہا ہے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے اور گمراہی اور ضلالت کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ توثیق کی، قرآن کے راوی ہیں، ان کی تعدیل کر رہا ہے رب العالمین اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس جو بھیجے گئے ہیں، یہ جو کچھ باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنے ذہن کی اپج سے باتیں پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو بس وہی چیز ہے، یہ صرف وحی ہے جو ان کی طرف القاء کی جا رہی ہے۔ کتنی صاف اور سیدھی بات ہے، کوئی جاہل سے جاہل آدمی پکڑ کر لایا جائے اور اسے قرآن کی آیت سنا کر اس کا ترجمہ بتایا جائے اور اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کی سمجھ میں اس آیت کا مفہوم نہیں آیا، اللہ رب العالمین کے اس کلام کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی موٹی سے موٹی عقل والا بھی یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں سمجھا، وہ کہے گا واضح ہے، صاف ہے۔ تو جو ایک موٹی عقل والا، ایک جاہل سے جاہل آدمی آسانی سے صرف ترجمہ سن کر جان جائے، وہ آج بہت سارے ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو اپنے آپ کو دانشور، مفکر، عقلانیین کا امام کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کیڑا نکالنا وہ اس کا انکار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی بات کو صحیح کہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور باتوں کو رد کرنے کے لیے بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی بھی مضبوط سند سے یہ بات نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا۔ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دماغ کو کنارے رکھیں اور یہ سوال پوچھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کہی ہے تب بھی کیا آپ یہ کہیں گے؟ اس لیے اس امکان کو اور پھر دنیا کے اصولوں کو میں نے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا اور پھر سے کہوں کہ حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے، اس میں صحیح اور ضعیف کے جن ضابطوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ دنیا میں کسی بات کو قبول کرنے اور رد کرنے کا سب سے اعلیٰ اصول ہے فن حدیث۔ اس سے بہتر اصول ضابطہ کہیں نہیں ہے۔ اگر ان اصولوں کو کوئی شخص رد کر کے یا ان کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ کسی حدیث کو رد کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو قبول کرنے، بڑی سے بڑی سپریم کورٹ و فلاں کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے دلائل، شواہد، اصولوں اور قرائن کے ساتھ، چیز کو دیکھ کر ایک جج یا ججوں کی پوری کمیٹی ایک فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور اس بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو وہ آدمی کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ججوں کی سمجھ میں آیا؟ ججوں کے سامنے، قضات کے سامنے جو دلائل ہیں، ثبوت و شواہد ہیں، وہ ان کے نزدیک قابل قبول ہے، میں نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ماننے کا کوئی معیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی معیار رکھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، ان بنیادوں پر
تو ان بنیادوں کو آپ سامنے رکھیں جن پر وہ مان رہا ہے یا رد کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں حدیث کو ماننے نہ ماننے کے جو ضابطے محدثین نے بیان کیے، اختیار کیے، اور جس کی بنیاد پر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رد کرتے ہیں، اس بنیاد پر اس کی ماننے والی بنیاد سے کہیں زیادہ اعلیٰ، ارفع اور مضبوط چیزیں ہیں۔ لہٰذا حقیقی طور سے اگر دیکھا جائے تو کسی کو مجال نہیں ہونا چاہیے کہ اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ثابت ہے اس کو رد کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ثابت ہو جائے اور جب ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ آپ نے فرمایا ہے، تو اب آپ کے سامنے اس حدیث کا مقام سنت اور مقام رسالت اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے امام احمد بن حنبل کے، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث رسول ہے تو اب اس کے سامنے کسی کو ہم پیش نہیں کریں گے، کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ چنانچہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی الہی ہیں۔ اس کی بڑی بہترین تشریح کی یہ قل تو میں کہہ رہا ہوں، شیخ نے کہا، دکتور عبد الرحمن نے، اور دکتور عبد الرحمن نے آگے قل تو کہہ کے آدھے صفحے میں جو چند جملے بیان کیے، یہ ایک ایک جملہ اپنے اندر اصول ضابطے کی ایک لمبی تشریح سمیٹے ہوئے ہے، ہر جملہ قول زرعی کی طرح ہے۔ چنانچہ پہلا جملہ ان کا ہے کہ میں کہتا ہوں السنت قسیمۃ القرآن۔ ہاں، عربی جاننے والے اس کی لذت اور اس کی معنویت کو سمجھیں گے، ترجمے میں وہ بات نہیں آئے گی کہ سنت قرآن کی قسیم ہے، یعنی کیا کہیں گے کہ سنت قرآن کی ایک قسم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ ایک طریقے سے قسیم قرآن کی ایک قسم جب کہا تو ہم دوسرے لفظوں میں بچوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی وحی جو نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، وہ دو قسم کی ہے، دو وحی ہے۔ ایک وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ ایک وحی غیر متلو، وہ وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، وہ حدیث ہے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور بھی کچھ فرق بیان کیا قرآن اور حدیث میں، وحی دونوں ہیں۔ تو کہا یہ وحی، اس کو قرآن حدیث کو قرآن کی قسیم کہنے کا مطلب آگے کے جملوں سے مزید وضاحت ہو رہی ہے، جو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں تھوڑا پڑھا اور بیان کیا کہ ثم ان علینا بیانا، کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، اس کے پڑھانے کی، جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو قرآن الفاظ رب ہے، رب کے کلمات، رب کے کلام، اور احادیث اللہ کی وحی ضرور ہے، تو الفاظ بھی نہیں ہے لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے، یہاں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا اور بیان قرآن بھی۔ یہاں ایک اور بھی بات، جو لوگ حدیثوں کا انکار اور قرآن پر ایمان کی بات کرتے ہیں، شاید کل یہ جملہ ایک پہلو چھوٹ گیا، تھوڑا سا اس پر غور کرنے کے ایک چھوٹی سی بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جیسا کہ یہ بھی مانتے ہیں منکرین حدیث اور کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہاں، کہ اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اب اس الذکر کے معنی میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مراد ہے، اور ہم نے الذکر کو نازل کیا، تو وہ حدیثوں کو اس میں شامل نہیں مان رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ حدیثیں اس میں شامل نہیں ہیں، الذکر سے مراد قرآن ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی سورہ قیامہ کی، اور جو کل پڑھی تھی سورہ نحل کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ان دونوں آیتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کا بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو قرآن کے علاوہ قرآن کا بیان دیں گے۔ ان دونوں قرآن کی آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن الفاظ ہیں اور بیان قرآن اس کا معنی ہے، اس کی تشریح ہے، تعیین ہے، مقصود کو ظاہر کرنے والی چیز۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ہم الذکر کو نازل کر کے اس کی حفاظت کریں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف قرآن کے الفاظ کو اللہ قیامت تک محفوظ رکھے گا، قرآن کے بیان کو محفوظ نہیں رکھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ قرآن کے بیان کی بھی ضرورت تھی۔ آج کے زمانے میں کیا صرف قرآن کے کلمات اور الفاظ کی ضرورت ہے، معنی کی، بیان کی ضرورت نہیں ہے؟ موٹی سی بات ہے
کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معنی کی بھی ضرورت ہے، اور اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہیں اس طریقے سے، تو اب سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی ذمہ داری تو لی کہ حفاظت کروں گا، معنی کو محفوظ نہیں رکھوں گا، تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا فائدہ کیا ہوگا؟ مقصود ثابت ہی حاصل ہی نہیں ہوگا۔ جب اس زمانے میں قرآن کے نازل کرنے کا مقصد رسول کی وضاحت، رسول کی تبیین اور تفسیر سے پورا ہوتا تھا، تو قیامت تک اس تفسیر اور تبیین کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سیدھا سا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تو قرآن کے معنی اور مطالب کی بھی محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اس میں خود بخود شامل ہو گئی، یعنی حدیثوں کی حفاظت کی۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ قرآن سنت قسیمت القرآن ہے، قرآن کی قسم ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے، ہاں، اور اس سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ اور پھر آگے کے جملہ اس کی مزید تشریح کر رہا ہے، وَهِيَ فِي التَّشْرِيعِ مِثْلُ الْقُرْآنِ، اور یہ تشریح میں، شریعت کے احکامات کو ثابت کرنے میں، شریعت سازی میں قرآن کے مثل ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درجے میں شارع کا درجہ دے دیا، ایک حیثیت سے، کہ آپ اگر کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو وہ حلال سمجھی جائے گی، جانی جائے گی، حلال ہوگی۔ آپ جسے حرام کہتے ہیں وہ حرام ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے تو مشرک ہو جائے گا۔ آپ کو تشریع یا شریعت ساز ماننے کے پر مشرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں، جو مسائل بیان کر رہے ہیں، شریعت کی، دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس کے آپ نمائندے ہیں۔ نمائندہ یعنی رسول۔ تو جب کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں، ایک آدمی یہ کہے کہ رسول نے یہ بات کہی، تو سمپل لفظی طور سے بھی یہ ظاہر ہے کہ ایک رسول جب بول رہا ہے تو رسول اس کی بات بولتا ہے جس کا وہ رسول ہے، جس کا پیغمبر ہے، جس کا نمائندہ ہے۔ تو رسول جب رسول کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے احکامات یا پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، میڈیٹر ہے۔ تو اب ان کی ہر بات اللہ کی بات ہے، اور یہ بات قرآن میں ذکر ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے الرسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ پر جو اس کا الٹا معنی ہوا کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی۔ تو سمپل بات، انہوں نے کہا کہ تشریع کے سلسلے میں آپ کی سنت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ قرآن کی طرح ہی ہیں، مثل قرآن ہیں۔ ہاں، یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ بعض اہل علم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت سازی میں قرآن کے بعد نہیں، قرآن کے ساتھ ہے حدیث۔ ہاں، یجب قبولها وعدم ردها، اس کا قبول کرنا واجب ہے اور اس کا رد نہ کرنا واجب ہے۔ حدیثوں کا رد نہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ فمن ردها فقد رد القرآن، جس نے اسے یعنی حدیثوں کو رد کیا اس نے القرآن کو رد کیا۔ یعنی جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں جانا تھا، اس سے پہلے کے درس میں، کہ انکار حدیث انکار قرآن ہے۔ اللہ نے حدیث کا جو مقام دیا، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں حدیثوں کے مستدل اور شریعت ساز ہونے کا، حجت ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ حیث قرآن کا اس نے انکار کیا جس نے حدیث کا انکار کیا، کیوں؟ حیث انہا وحی تفسر القرآن وتوضحہ، اس لیے کہ میں اس حیثیت سے کے بجائے اس لیے کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ زیادہ مناسب اردو میں بنتا ہے، کہ اس لیے کہ یہ وحی ہے، حدیثیں، سنت وحی الہی ہے جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور اس کی توضیح، وضاحت کرتی ہے۔ یہ بات بار بار گزر رہی ہے۔ پیچھے خود امام احمد بن حنبل نے جملہ لکھا کہ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، ہم نے اس یہاں تھوڑی سی تشریح کی۔ مطلب یہ کہ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پابندی لگائی کہ آپ کو سنت کو ساتھ رکھنا ہے۔ سنت کو چھوڑ کے آپ اپنا دماغ لگاتے ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے منتخب اور مقرر کر کے صاحب قرآن بنایا، یعنی قرآن جس پر نازل کیا، اس کی حیثیت ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن کی تفسیر کا مقام اور حیثیت دی۔ آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے دماغ کو یہ حیثیت ہے کہ ہم اپنے طور سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو متعین کر لیں، دنیا کچھ بھی سمجھے، رسول کچھ بھی کہیں، صحابہ کچھ بھی مانتے ہوں، ہم نے اپنے دماغ سے جو مانا اسے ہم قرآن کا معنی اور مفہوم اور مراد جانیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کوئی عقل و شعور کا استعمال کرنے والا ایسا نہیں کہے گا، اور اگر کوئی شخص اس طرح کے موقف جو منکرین حدیث کے ہیں یا حدیثوں کی تخفیف اور استخفاف کرتے ہیں، اس موقف کو اختیار کرتا ہے اور گمراہیوں کو گلے لگاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسروں کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی محرومی ہے، بدقسمتی ہے، اور اس کی اپنی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ قرآن بذات خود حدیثوں کی حجیت کا اور حدیثوں کے شریعت ساز ہونے کا، شریعت کے اندر اس کے مثل ہونے کا بار بار اعلان کر رہا ہے۔ وَلِذَلِكَ فَلَا يُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا فِي التَّشْرِيعِ وَالتَّفْسِيرِ، اسی وجہ سے جب حدیث کو یہ حیثیت حاصل ہے تو اب اس کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ کسی اور چیز کو تشریح اور تفسیر میں، معاف کیجئے سنت کے ساتھ، قرآن نہیں، قرآن کی تشریح، قرآن تشریح میں اور قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں حدیث کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملایا جائے گا۔ یہ گویا امام احمد کا جو جملہ ہم نے پڑھا، جس کی تشریح پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح، اس کا معنی ہو رہا ہے واضح کہ قرآن کے معاملے، حدیث کے معاملے میں سنت کے بارے میں قیاس نہیں چلے گا۔ کیا مطلب؟ اس کے برابری کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے گی تو اب کوئی کتنا بھی درجہ رکھتا ہو، اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہم پلہ اور مقابل نہیں پیش کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس طرح سے حیث لا یماثلھا من احکام البشر و اقوالہم شیء، اس لیے کہ اللہ کے کلام یا سنت کے مماثل، اس کے برابری کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کے احکامات اور ان کے اقوال کچھ بھی اس کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا کا کوئی کتنا بھی درجے رکھنے والا انسان کوئی بات کہے، اپنے دماغ سے کوئی ہمارے سامنے لگے کہ یہ بڑا اچھا قانون پیش کر رہا ہے، ان کی بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے، دل کو بھاتی ہے، کوئی اس طرح کی بات، قانون، ضابطہ پیش کرتا ہے، وہ حدیث کے کچھ بھی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایمان والے انسان کو ماننا ضروری ہے۔ مومن بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کی بات آ گئی تو اب کوئی بات ہم اس کے سامنے نہیں مانیں گے، کسی اور کے کلام کو پیش نہیں کریں گے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے افراد دین کی اس ایک بنیاد کو، حدیث اور رسول کے اس مقام کو پہچانتے تو آج بہت ساری ایسی گمراہیاں، بھنگ دھتورے جو قرآن و حدیث کے سامنے کھڑے ہو کر دین کا درجہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ زندہ ہی نہیں رہتی، وہ گمراہیاں ختم ہو جاتی، صفائی ہستی سے مٹ جاتی۔ لیکن لوگوں نے کسی بزرگ کو، کسی امام کو، کسی فلاں اور فلاں کو، شیخ طریقت کو وہ درجہ دے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف، اس کو بہت سے لوگ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ان کو ہوا میں اڑا کر، پانی پہ چلا کر ایسا درجہ دیتے ہیں کہ جب یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی بات بھی شریعت کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے حلال حرام کو حلال حرام مانا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب جب ان کی خوب جو ہے تعظیم اور عقیدت دل و دماغ میں بٹھا لی گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا حدیثوں کا معنی، مفہوم اور اس کے حقائق کو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ جو جانتے ہیں وہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب وہ کھلے حدیثوں کے خلاف بھی کوئی بات کہتے ہیں تو معتقدین اسی بات کو مانتے ہیں، حدیثوں کے خلاف جانتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے باوجود ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری رسول سے محبت اور رسول پر ایمان قائم اور دائم ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ تمام عالم اسلام کے چپے چپے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مسلک کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، یا کسی تنظیم اور جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو کھڑا کرتے ہیں، بزرگوں کے قول کو، کسی کے خواب کو، کسی کے اجتہاد کو، کسی کے کشف کو۔ وہ سچ ہے جھوٹ ہے دوسری بات ہے، اگر وہ سچ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم نے اصول میں جانا کہ رسول کی حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، کسی کے قول اور کسی کے حکم کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ فَكُلُّ أَحْكَامِ الْبَشَرِ وَأَقْوَالُهُمْ تَبِعٌ لِلسُّنَّةِ، لہٰذا اصول ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے جو بھی احکامات ہیں اور جو بھی اقوال ہیں وہ سب کے سب شریعت کی نظر میں سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع ہیں۔ سب کو حدیث کے پیچھے چلنا ہوگا، حدیث کو کسی کے پیچھے نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں آپ اگر کسی مسلک کے ماننے والے، جیسے فرض کیجئے ایک آدمی شافعی یا حنفی مسلک کی تقلید کر رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے تو وہ یہ پوچھے گا یا یہ سوچے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث رسول ہے، ہم کو آپ نے بتا دی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہ قبول کرتے ہیں تو ہم قبول کریں گے،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے نزدیک حدیث امام ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چلے گی. اگر حنفی مسلک اس کی تائید کر رہا ہے تو آپ مانیں گے, حنفی مسلک اس کو نہیں مانتا تو آپ رد کر دیں گے. یہی بات صوفی صاحب, یہی بات جو ہے اخوان المسلمین کا ماننے والا اپنی تنظیم کے قاعدے اصولوں کے معاملے میں کرتا ہے. بزرگوں کی بات کو پیچھے چلنے والا اپنے بزرگوں کے پیچھے, ایک احمد رضا صاحب کا نام لیتا ہے, ان کے مسلک پر چلنے والا وہ اپنے بزرگوں کو اور احمد رضا خان صاحب کو دیکھتا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر وہ یہ سارے طبقات اگر آپ تھیوریکل زبانی طور سے ان سے جب بات کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں, رسول کا سب سے اونچا مقام مانتے ہیں. رسول کا اونچا مقام ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اصولوں میں کہ ان کو سب سے اونچا اور رسول کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی بات آ جائے تو ان کی بات کو آپ اللہ کی بات مانیں, اور اللہ کی بات اور رسول کی بات ہے تو اب کوئی کسی کی بات ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی. اگر کوئی شخص اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. یہ محبت رسول اور مقام سنت کا تقاضا ہے. لوگ نہیں سمجھتے, نہیں مانتے. شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جتنی بھی اقوال انسان کے احکام اور ان کے اقوال ہیں سب کے سب سنت کے تابع ہوں گے. فمن وافقہ قبل, اب جس کی بات سنت کے موافق ہوگی وہ مقبول ہے. ہاں, ہم نے اس سے پہلے پڑھا, علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے وہ بخاری کی روایت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ الفطر پر متعین تھے, ابلیس نے چوری کی, 3 دن تک پکڑا گیا. روایت لمبی ہے, مقصود کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ پھر چوکس رہے. تیسرے دن جب اس نے پکڑا اور 2 دن تک رحم کھا کے چھوڑا تو کہا اب تو جھوٹا ہے, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں پیش کروں گا. تو ابلیس نے کہا کہ میں ایک تم کو علم کی بات بتاتا ہوں, ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہارے پاس ایک فرشتہ محافظ کے طور پر موجود ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا, شیطان سے اور اس کی چوری سے بچ جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. یہ علم کی حرص شوق, اس وقت تو انہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. اس نے بتایا, حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ہنس کر کہا کہ صدقک وہو کذوب, کہ سچ کہا اس نے حالانکہ وہ جھوٹا ہے. ابو ہریرہ جانتے ہو تمہارے یہ 3 دن سے جس سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو رہی ہے وہ کون تھا؟ ہاں نہیں, اللہ اور رسول بہتر جانتے. کہا یہ ابلیس تھا, شیطان تھا. اس جملے پہ اور اس حدیث پہ غور کیجئے, ہمیں ایک بہت زبردست اصول ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑا, لیکن اس کے بعد پوچھنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے ایسا کہا, کیا کہتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو آپ نے تصدیق کی اور یہ بتایا کہ وہ ابلیس تھا لیکن اس کی یہ بات صحیح ہے. ہاں, ایسا میں ہمارے ایک مجلس میں ایک عربی عالم نے بڑی پیاری بات کہی اس حدیث کے تناظر میں. انہوں نے کہا کہ اس سے 2 اصول نکلا کہ ایک تو یہ کہ اگر ہم کو شیطان یا گمراہ آدمی سے بھی صحیح بات مل رہی ہے تو ہم قبول کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے کہ اس کی تقریر سنیں, اس کی مجلس میں بیٹھیں, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں. ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ ابلیس کے پاس سیکھنے نہیں گئے تھے, تو بدعتیوں کے پاس سیکھنے نہیں جانا ہے. اگر کوئی بدعتی, کوئی مشرک, کوئی ابلیس, کوئی شیطان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, اس نے کوئی صحیح بات بتائی, تو اب اس کی بات صحیح ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات کو یوں ہی تسلیم نہیں کر لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتایا اور آپ کی تصدیق کی بنیاد پر اس بات کو مانا. اور امت جو اس حدیث کو مانتی ہے, آیت الکرسی کی یہ تاثیر مانتی ہے, تو اس لیے نہیں کہ ابلیس نے بتایا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بنیاد پر نتیجہ کیا نکلا؟ اس جو بحث کو ہم نے پڑھا اس کے تناظر میں ہم یہ ہے کہ اگر نبی کی تائید ہو تو ابلیس کی بات بھی ہم مانیں گے, نبی کی تائید ہو تب. ہاں, اور اگر کوئی ہمارا بڑے سے بڑا امام ہو, ہمارے والد صاحب ہوں, ہمارے دادا جی ہوں, ہاں, کوئی ایسی شخصیت ہو جن سے ہم کو عقیدت ہے, ہمارے بزرگ ہوں, پیر طریقت ہوں, پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا ہو, اس کی شہرت ہو, ہاں, امام حرم ہو, فلاں ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ کوئی ایک بات کہتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے,
اس سے ٹکراتی ہے تو ہم اس بڑے اور عظیم اور معتبر شخص کی بات کو بھی رد کر دیں گے یا قبول نہیں کریں گے، رسول کی بات مانیں گے۔ کتنی مثالیں ہیں۔ حضرت عمر نے حج تمتع سے منع کیا، حضرت علی نے حج تمتع کا احرام باندھا اور کہا کہ ہم ایک آدمی کے قول کی وجہ سے رسول کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ ابن عمر نے بھی تمتع کا احرام باندھا، کچھ نے اعتراض کیا کہ آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، کہا مگر آپ کے والد تو منع کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا میرے ابا کی بات مانی جائے گی، میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس زمانے میں یہ تقلید تو تھی نہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے ان کو بھی سمجھا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اس لیے حدیث رد کر کے فلاں کی بات کو مان لے۔ وہ اس وقت یہ اختلاف اور یہ تقلیدی مزاج تھا ہی نہیں۔ کہا رسول کی بات مانی جائے گی تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے۔ آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابن عمر کے لیے حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد بھی تھے اور والد بھی تھے، رسول کی بات کے سامنے ان کی بات رد کر دی۔ کتنی کلیئر اور صاف بات ہے۔ عمر فاروق جن کے بارے میں کتنے فضائل ہیں، کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں، ان کے رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے صحیح بھی قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس گلی سے گزر جائیں وہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ان کے تعلق سے اور بھی کتنے فضائل ہیں ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے والے، لیکن ان کی بات حدیث کے خلاف اگر ہو گئی تو ہم رد کر دیں گے۔ حضرت علی نے بتایا، حضرت ابن عمر نے بتایا، حضرت ابن عباس نے بتایا، دوسرے صحابہ نے بتایا، تو اصول یہ جمع یہ بنا۔ یہ اس اصول کو آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نہیں جانتی۔ کوئی تقلید کے جال میں پھنس کر، کوئی تصوف کی بیعت کر کے، کوئی کسی اور غلط اور بدعتی اصولوں کو اختیار کر کے بزرگان دین کی عقیدت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو رد کرتے ہیں یا کو مجروح کرتے ہیں اور سنت کے مقام کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے مقابلے میں دوسروں کو وہ مقام دیتے ہیں جو اس کا مقام ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا ظاہرہ یہ ہے، ظاہری شکل اس گمراہی کی، کہ لوگ اپنے دین اور دین کی بنیادوں کو جاننے کے لیے اللہ اور رسول کی بات کو سمجھنے کی بجائے فلاں اور فلاں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پاس قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے عذر ہے کہ بغیر فلاں اور فلاں کے جب ہم مقلد ہیں تو ہم کیسے حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول نے جو تعلیمات دنیا کی ہدایت کے لیے پیش کی، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہے، ہم تو فلاں سے ہدایت لیں گے۔ کتنے مظالم، کتنا بڑا ظلم دین کی بنیاد سے ہو رہا ہے، اور یہ ایک دم صاف ستھرے دین کے اصول جو ہیں اگر ان کی ترویج کر دی جائے، اصولوں پر یہ محنت کر دی جائے ہم عوامی تربیت کے طور سے، تو دین کے بہت سارے بگاڑ ہمارے یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سیکھنے سکھانے کا جب رواج ہو، قرآن اور حدیث کا مقام سمجھا جائے گا اور ان کو جاننے اور ماننے کے لیے صحابہ کے منہج کو سمجھا جائے گا، تو ہمارے یہاں آج جو دنیا میں اسلام کے نام پر جو گمراہیاں ہیں، الگ الگ مناہج ہیں، فکر کے اختلافات ہیں، اور اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی آپس میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے واٹس اپ، ہمارے جو سوشل میڈیا کے گروپس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحثیں ہو رہی ہیں، وہاں تعمیر، تربیت، قرآن و سنت کی اشاعت سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے منہج اور اپنی شخصیت کے، اپنے افکار کو غالب کرنے اور دوسروں کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ دین کے سلسلے میں خصومات سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا اصول ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا کر رکھا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، جو دیناً چھوڑنا چاہیے اسے انہوں نے بنا کے رکھا ہے اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اور اس پوری کوشش میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو جو حیثیت اور مقام حاصل ہے وہ نہیں دیا ہے۔ اگر دیا ہوتا تو فلاں کے منہج کو، فلاں بزرگ، فلاں دانشور، فلاں مفکر کے دفاع میں وہ قرآن و حدیث کے خلاف والے منہج کی تائید ہرگز نہ کرتے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ اب اگر کوئی کسی انسان کی بات حکام قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ سب کی بات سنت کے تابع ہے۔ اب کوئی بات سنت کے موافق ہوگی تو اسے قبول کیا جائے گا، اور جو سنت کی مخالفت کرے گا وما خالفہا رد علی صاحبہ کائنا من کان۔ کیا جملے ہیں کہ
اب اگر سنت کے خلاف کسی کی بات ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ ابھی ہم نے مثال دی حضرت عمر فاروق کی، تو اب اس سے بڑھ کر حضرت عمر فاروق کے درجے کو بات کا کوئی ولی، کوئی پیر، وہ چاہے ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے کودے، ہاں وہ حضرت عمر فاروق کے نقش قدم اور پیروں کی مٹی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب حضرت عمر کی بات حدیث کے خلاف نہیں چلتی، کسی بزرگ اور امام کی کیسے قبول کی جائے گی؟ لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ کوئی بھی ہو، اس کی بات اگر سنت کے خلاف ہوگی تو ہم رد کر دیں گے، رد کر دیا جائے گا۔ وفی ھذا من ھذا الامام المبجل، اسی بارے میں اس امام مبجل کے اس قول کے، جو یہ عبارت امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی کہ سنت جو ہے اس کے سلسلے میں قیاس نہیں چلے گا، اس بات کو جو انہوں نے بیان کیا، تو امام احمد بن حنبل کے، امام مبجل کے اس قول میں تعظیم للسنت بحق، سچی سنت کی سچی تعظیم واضح ہے امام احمد کے اس قول میں، کہ سنت کا مقام اور اس کے مقابل میں کسی اور کی بات کو درجہ نہیں دیا جائے گا۔ حیث قال، اس طرح سے کہ انہوں نے کہا لا یقاس علیہا، اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، مطلب کیا ہے کہ اے لا یساویہا، یعنی اس کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ ابھی آج کل یہاں مقاس یا مقیاس سائز کو، مقدار کو کہتے ہیں، تو جو سائز، جو مقدار، جو حیثیت حدیث کو حاصل ہے، وہ سائز و حیثیت و مقدار کسی اور چیز کو نہیں حاصل ہوگی۔ ولا یلحق بہا غیرہا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملایا جائے گا، یعنی سنت کے ساتھ سنت کا درجہ کسی اور چیز کو نہیں دیا جائے گا۔ من جمیع اقوال اہل الارض و احکامہم و تشریعاتہم، دنیا کے تمام لوگوں کے اقوال، ان کے احکام اور ان کی تشریعات کے میں سے، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز ہو، سنت کے سامنے کسی کو وہ درجہ نہیں ہوگا، سنت کے ساتھ ملایا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، من الملوک والرؤساء وغیرہم من العظماء مہما کانوا، وہ چاہے بادشاہوں میں سے ہوں، رؤساء اور سرداروں میں سے ہو، یا ان کے علاوہ دوسری کوئی عظیم شخصیات ہی کیوں نہ ہو، مہما کانوا، وہ کوئی بھی ہوں، کسی کی بھی بات سنت کے مقابل نہیں چلے گی، نہیں قبول کی جائے گی۔ وفی ھذا، اس بات میں جو یہاں ہم نے پڑھی، من ھذا الامام، اس بات میں اس امام یعنی امام احمد کی طرف سے رحمہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم ہے، آپ کی عظمت اور آپ کی عظمت شان کو گویا واضح کر رہے ہیں، کہ آپ کا جو ہے مقام اور حیثیت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بعض حدیثوں کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ارے ہمارے امام کو نہیں سمجھا کیا، فلاں کو نہیں سمجھا کیا، آپ کو سمجھا؟ تو وہاں سیدھا سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے امام کو زیادہ سمجھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھا؟ حدیثوں کے تعلق سے دماغ لگاتے ہیں، کہ ایسا کرنے سے اس کا نقصان ہے، ویسا کرنے، تو گویا آپ اس قسم کی باتیں، جیسے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو حنفی مسلک کے تحت اس کو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے فرض کی اہمیت گھٹتی ہے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی کیا سنت پر، اس عمل قولاً بھی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے سامنے وہ 2 رکعت سنت پڑھی، یہ بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے روایتیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور اس کے بعد ایک مسلمان بندہ یہ کہے کہ یہ سنت پڑھنے سے فرض کی اہمیت گھٹتی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں، کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عزت یا سنت کی عزت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کا سوچنے کا مزاج آج ہم کو بہت سارے مسلمانوں میں ملے گا، کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ایک صاحب کہ بھائی نماز میں یہ انگلی ہلانا، اس سے بازو والے کو ڈسٹرب ہوتا ہے، بازو والے کی انگلی آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول کہہ رہا، اب کسی کو انگلی سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، کسی کو آمین تیز جہرن کہنے کی سنت سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ کو خلل ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا تھا، آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہم دوسرے جوابات کے مقابلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ عقل والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل والے تھے؟ آپ کی بات زیادہ محفوظ، گہری، دور اندیشی پر مبنی ہے، یا اللہ اور رسول کی بات؟ حکمت والی ذات کون ہے؟ ہر اعتبار سے آپ غور کیجئے
اگر اس طریقے سے آدمی رسول کے مقام کو حقیقت میں سوچ کر غور کرے گا تو اپنی عقل کو پیچھے ڈالے گا اور کہے گا جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، ہو کہ اگر دین کا معاملہ دار و مدار رائے اور عقل پہ ہوتا تو موزے کے نچلے حصے کا مسح زیادہ لائق ہوتا اوپری حصے کے مقابلے میں، کیونکہ گرد و غبار نیچے لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اوپر کے اس حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے اور حکم دیا ہے، لہذا وہی قابل مسح ہے، اسی کی اتباع کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس سلسلے میں حرف آخر اور فیصلہ کن ہے۔ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ الا سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے۔ اب قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے کلام کی۔ منکرین حدیث اور حدیثوں کا انکار کرنے والے یا وہ حدیثوں کی اس کی تخفیف کر کے اپنی عقل لگانے والے غور کریں اس فرمان پہ کہ قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل، غور کرنے کی بات ہے، قرآن کے مثل اس کے علاوہ اور بھی دیا گیا ہے۔ مثل قرآن ہے حدیث، قرآن کے بعد نہیں ہے۔ بعض اعتبار سے لوگ فرق کرتے ہیں قرآن و حدیث میں، جیسے مطلوب غیر مطلوب میں نے کیا، لیکن حلال حرام قرار دینے میں، شریعت کو ثابت کرنے میں، عبادات کو ثابت کرنے میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں۔ اور یہاں کہہ رہا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، قرآن کے ساتھ مجھے اس کے مثل، اس کے ساتھ اور بھی چیز دی گئی ہے۔ اور فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ كَالْقُرْآن، ان تمام معروضات کا نتیجہ یہ نکلا کہ سنت بھی قرآن کی طرح دین کی اصل ہے۔ ہاں، اور تمام اہل سنت جو اہل حق ہیں ان کے یہاں یہ متفق علیہ بات ہے کہ دین کی دو بنیادیں اور مرجع قرآن اور حدیث ہے۔ بعض حیثیتوں سے دونوں ایک ہیں، ایک درجہ رکھتے ہیں، بعض حیثیتوں سے دونوں ایک درجہ رکھتے ہیں حلال حرام شرعی احکامات کو ثابت کرنے میں۔ یہ امام احمد بن حنبل کے اس قول کی مختصر سی تشریح ہے جو انہوں نے فرمایا وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ۔ ہاں، اس کے بعد اگلا جملہ کہ اس سنت کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جائے گی، اس جملے اور اس کی معنویت کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، دین کی بنیادوں اور پورے دین کو سمجھ کر اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔